الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين السجاد عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أمرني ما كان أمري بسلة في طاعتك وإذا كان مرجعا للشيطان فاقبضني إليك. صلوات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ نمبر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قرأ فرما کر محمد حسین بن اصغر، انوری بیگم بنت سلامت علی، نفیس جہاں بنت محمود حسین، امرین فاطمہ بنت ذاکر حسین، قمر جہاں بنت راحت حسین، شاہ جہاں بنت راحت حسین، پرویز حسین ابن عباس حسین، فیروز حسین ابن عباس حسین، اختر علی ایرانی بن بلیاد، زرارہ بانو، مشرف محمد حسن، نور حسن، ان حضرات کی ارواح صلوات پڑھتے محمد دعائے مکارم اخلاق کے یہ فقرے جسے حضرت سید سجاد امام زین العابدین رب کے حضور میں دعا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پروردگار مجھے اس وقت تک حیات دے جب تک کہ یہ زندگی تیری اطاعت میں گزرے، وَإِذَا كَانَ مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ، اور جب یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، تو مجھے حیات نہیں چاہیے، چونکہ مجھے ہر قیمت پر زندگی نہیں چاہیے۔ حیات کیوں نہیں چاہیے؟ چونکہ مجھے ہر قیمت پر زندگی نہیں چاہیے، مجھے وہ زندگی چاہیے جو تیری رضا کے ساتھ ہو، اور جب وہ زندگی چاہیے جب تیری رضا کے ساتھ ہو تو وہ زندگی چاہے مختصر ہو، مجھے وہی مطلوب ہے۔ مجھے وہ طولانی زندگی نہیں چاہیے جہاں پہ زندگی تو ہو تیری رضا نہ ہو۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ایک بڑی منزل کو رکھتا ہے کہ حقیقت میں آپ کی خدمت میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسانیت کیا ہے۔ اگر ہم امام سجاد اور تحفظ انسانیت یہ موضوع اگر ہم لے کے چل رہے ہیں تو پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خود انسانیت کیا ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ کس چیز کا تحفظ امام سجاد علیہ السلام نے کیا ہے۔
تو اگر آپ انسانیت کو دیکھیں گے تو ایک مرحلہ ہے جو قابل غور ہے کہ جتنے بھی یہ جانور ہیں ان کے اندر جو خصوصیتیں ہیں، ہر ایک حیوان کے وجود کے اندر جو حیوانیت ہے، یہ فلاسفہ نے اس پہ گفتگو کی ہے، اسے آپ الگ نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی جانور ہیں، ایک مثال کے طور پر گھوڑا ہے تو اس کی صفت اگر بھاگنا ہے تیزی کے ساتھ تو وہ بھاگے گا، اس کے وجود کے اندر جو خصوصیت ہے وہ رہے گی۔ ایک بلی ہے تو اس کے اندر وہ بلی کی خصوصیت رہے گی، ایک شیر ہے تو وہ درندہ رہے گا، سانپ ہے تو وہ مثال کے طور پر ڈسے گا۔ جو خصوصیتیں ہیں ان کے وجود کے اندر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان خصوصیتوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ بچھو ہے وہ ڈنگ مارے گا، تو ہر ایک کی جو خصوصیت ہے وہ اس کے وجود کا حصہ ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ حیوان ہے۔ عربی میں پھاڑ کھانے کو سبعیت کہتے ہیں، جس کی طرف میں نے کل اشارہ بھی کیا تھا کہ ایک منزل وہ ہے کہ جہاں پر ایک انسان بہائم میں آتا ہے، حیوان کی منزل میں آتا ہے، ایسا چوپایا جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر ایک ایسا جانور ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے سبع کہا جاتا ہے۔ اور سبعیت یعنی پھاڑ کھانے والی صفت، اسے انسان کے وجود سے الگ، اسے حیوان کے وجود سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جتنے بھی صفات ہیں یہ صرف انسان ہے، توجہ کیجیے گا، یہ صرف انسان ہے، یعنی کسی بھی حیوان کی حیوانیت کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف ایک انسان ہے کہ جہاں پر انسان ایک منزل پر ہے اور انسانیت ایک دوسرے مرحلے پر ہے۔ یعنی جتنے بھی، ایک مثال کو اور واضح کروں، ایک گھوڑے کو مثال کے طور پر سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک گھوڑا جب پیدا ہوتا ہے تو گھوڑا ہی پیدا ہوتا ہے، وہ آخر تک گھوڑا رہے گا، توجہ کیجیے گا۔ ایک شیر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مکمل شیر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ دن گزریں گے تو وہ شیر بنے گا، پوری توجہ کیجیے گا، ایک اہم مرحلہ ہے۔ ایک مثال کے طور پر ہاتھی ہے تو وہ ہاتھی ہے، شروع سے وہ ہاتھی ہے، چوہا ہے تو وہ چوہا، شروع سے جتنے بھی جانور ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ دن کو گزارے، کچھ تربیت ہو اس کی، کچھ اسے سکھایا جائے تب وہ ہاتھی بنے۔ گھوڑا اسے کچھ ٹریننگ کی جائے تب جا کے وہ گھوڑا بنے، نہیں وہ گھوڑا رہے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو ٹرین کر دیں، وہ الگ سے کچھ ایکسٹرا اس کے اندر کچھ خصوصیتیں پیدا ہو جائیں گی، لیکن رہے گا وہ گھوڑا ہی۔ لیکن انسان کا مرحلہ الگ ہے۔ انسان ظاہری طور پر تو یہ انسان رہے گا، لیکن حقیقت میں انسان کب بنے گا؟ جب کمالات کی راہوں کو طے کرے گا۔ اور ابھی تو یہی مرحلہ ہے کہ اگر اس نے کمال کی راہ کو چھوڑا تو بظاہر یہ دو ہاتھ پیر رکھنے والا انسان ہے، لیکن مختلف جانوروں کی کیٹیگری میں جائے گا، اسے انسان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس کے وجود کے اندر انسانیت نہیں پائی جا رہی ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا، اس کے وجود کے اندر حیوانیت پائی جاتی ہے۔ انسانیت کمال کی منزلوں کو طے کراتی ہے، حیوانیت جو جہاں پر ہے فکس ایک پروگرام ہے وہیں پر رہے گا۔ تو اب یہی انسان اگر کمال کی راہوں سے بھٹک جائے اور اس کے وجود کے اندر اگر کم کا مادہ پیدا ہو جائے، لالچ، تو یہ لومڑی ہے۔ اگر اس کے وجود کے اندر درندگی آ جائے تو یہ کہیں شیر ہے، کہیں چیتا ہے۔ اس کے وجود کے اندر اگر دوسروں کو ڈنگ مارنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، تان و تشنیع، تو یہ بچھو ہے، کہیں یہ سانپ ہے۔ اس کا مطلب انسان کب بنے گا؟ کہ انسان اس وقت بنے گا جب مالک کے بتائے ہوئے راستے پر اس کے مقصد کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ منزل پر جا کر انسان بنے گا۔ تو اب جب انسانیت کا مرحلہ سمجھ میں آ گیا کہ کمالات کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسان اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی سنوارتا ہے، یہ ہے انسانیت۔ اب اس کا تحفظ آپ دیکھیں سید سجاد نے کیسے کیا ہے۔ یہ مرحلہ ہے کہ یہ مکمل جو انسان کا وجود ہے، اگر اسے کمالات کے زینے طے کرنا ہے، سیڑھیوں کو طے کرنا ہے،
تو بغیر بندگی کے یہ نہیں کر سکتا. اور سید سجاد علیہ السلام نے واقع کربلا کے بعد اصول بندگی سے ہمیں آشنا کیا. اب ایک منزل جو آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں کہ کربلا کا ایک بڑا درس کہ جو کچھ بھی کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کیا کس کے لیے کیا؟ پوری بشریت کے لیے کیا, پوری انسانیت کے لیے کیا. حق حق ہوتا ہے, باطل باطل ہوتا ہے, اس میں مسلک مذہب دین نہیں آتا. جو حق ہے وہ حق ہے, جو سچائی ہے وہ سچائی, ہر مذہب کے اندر سچائی. جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. امانت ہے تو ہر مذہب میں امانت داری کو اچھا سمجھا جائے گا. خیانت ہے تو وہ خیانت ہے. مسئلہ یہ تھا کہ دین کے نام پر یزید جس منزل پر تھا, یزید سے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے جو حکومت کی وہ دین کے نام پر کی. اس کا مرحلہ آیا تھا اس مقام پر کہ انہی لوگوں کی حکومت کو وہ آگے بڑھا رہا تھا اور دین کا بھی انکار کر رہا تھا. اب حقیقت میں اگر آپ دیکھیں سید الشہداء علیہ السلام جو نکلے ہیں اصلاح امت کے لیے, ایک الگ چیپٹر ہے, الگ گفتگو ہے, میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا, صرف ایک اشارہ کہ حقیقت میں جو نکلے اصلاح امت کے لیے, تو اصلاح امت بغیر انسانی اقدار کے کیا ممکن ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ نماز روزے کو بچانے کے لیے نکلے تھے, یہ اس کا ایک حصہ ہے. جب انسانیت کو بچا لیا جائے گا تو انسان کے وجود میں بندگی تو خود بخود آ جائے گی. نکلے تھے انسانیت کو بچانے کے لیے, تو کربلا میں انسانیت کو محفوظ کیا اور سید سجاد علیہ السلام نے اسی کربلا کے پیغام کو ہم تک منتقل کیا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. میں ایک مفہوم کو آپ کی خدمت میں واضح کر رہا ہوں. انسانیت اور انسان, کیا کوئی انسان بغیر آزادی کے, بغیر فریڈم کے, کہ اسے کوئی آزادی حاصل نہ ہو, ترقی کر سکتا ہے, کمالات تک پہنچ سکتا ہے؟ کسی کو آپ قید خانے میں ڈال دیں, زندان میں ڈال دیں, کسی کے ہاتھ پیروں میں آپ رسیاں باندھ دیں, اسے جکڑ دیں, نہیں کر سکتا. کسی ایسے انسان سے جس کے ہاتھ پیر باندھ دیں آپ کہیں تیرو, کہاں سے تیرے گا؟ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. آپ کسی پرندے کو آپ دیکھیں اس کے پروں کو قطر دیں, اس سے کہیں کہ اڑو, نہیں اڑ سکتا. تو ایک مفہوم ہے آزادی, پوری توجہ کیجیے گا. سید الشہداء علیہ السلام کا ایک لقب ہے ابو الاحرار. ابو الاحرار یعنی آزاد لوگوں کے باپ, آزاد حریت پسندوں کے ابو الاحرار سید الشہداء کو کہا جاتا ہے. ہم نے اپنے ملک میں کون سی سالگرہ منائی ہے؟ 75ویں سالگرہ ہم نے منائی ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. تو یہ 75ویں سالگرہ کے موقع پر افسوس کا مقام ہوگا کہ ہم ملک کی سالگرہ تو منائیں اور بھول جائیں اس ابو الاحرار کو کہ جس سے آشنا تھے محمد علی جوہر جیسی شخصیتیں, اور ان سے آشنائی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایسے سلوگن دیے, ایسے نعرے دیے کہ جس نے اس قوم کی کایا پلٹ دی. جنہوں نے کہا کہ ہم کسی کے غلام نہیں رہ سکتے, ہم کتنی بھی بڑی حکومت کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارے سامنے کتنی ہی سہولیتیں کیوں نہ رکھ دے, ہم بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن آزاد رہیں گے. یہ درس کربلا سے تھا, یہ درس کربلا کا تھا. اب چاہے محمد علی جوہر کے ذریعے سے آیا, محمد حسین آزاد کے ذریعے سے آیا, ابوالکلام نے اس کے اوپر گفتگو کی, لیکن آپ ان تمام کے آثار میں اگر آپ دیکھیں گے تو معجزن کربلا نظر آتی ہے. تو یہ افسوس کا مقام ہوگا کہ ہم 75ویں سالگرہ تو منائیں اپنی آزادی کی, لیکن اس کو بھول جائیں جس نے حقیقت میں ہمیں بتایا کہ حریت کیا ہے. تو پوری توجہ کیجیے گا کہ حریت اور آزادی یہ ایک بڑا مفہوم ہے, اتنا بڑا مفہوم ہے کہ ایک بڑی شخصیت ہیں, آپ سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, آئزیہ برلن. آزادی کے مفہوم کو جب انہوں نے بیان کرنا چاہا کہ آزادی کیا ہے, حریت کیا ہے, تو 200 تعریفیں کی ہیں آزادی کی.
صرف ڈیفینیشن 200 تعریفیں الگ الگ، یعنی ایک وسیع مفہوم ہے جسے ہم آزادی کہتے ہیں، جسے ہم فریڈم کہتے ہیں، جسے ہم حریت کہتے ہیں. اور ہمیں زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ آزادی کیا ہے، کیا بالاحرار کے ماننے والے ہیں. ہمارا مکتب مکتب کربلا حقیقت میں مکتب حریت ہے. اور پوری توجہ کیجیے گا کہ یہ آزادی اور اس کے سلسلے سے فلسفہ غرب کے جو مکتب کے فلسفہ غرب کا جو مکتبی سسٹم ہے، اس کے جو آخری فیلسوف گزرے ہیں ہیگل، جن سے آپ سب واقف ہیں، انہوں نے جہاں پر آزادی کو پیش کیا تو اس کی تعریف کیا کی کہ آزادی جوہر حیات ہے، یعنی زندگی کا جوہر. ہم اس کی جو صاحبان فکر و شعور ہیں سمجھ گئے، لیکن تھوڑی سی واضح کرنے کے لیے کوشش کروں گا اپنے چھوٹے بھائیوں کے سلسلے سے کہ پہلے جو قلم اور پین ہوتے تھے جن سے لکھا جاتا تھا، ان کے لیے الگ سے ایک روشنائی کی ضرورت ہوتی تھی. وہ روشنائی میں نب ڈبوتے تھے پھر لکھتے تھے. ابھی بھی کہیں کہیں ایسا مل جاتا ہے. ابھی آپ اسی کی مثال لے لیں، اس کو چھوڑیں، یہ جو پین سے آپ لکھتے ہیں تو یہ جو پین لکھ رہا ہے وہ جو نب ہے کہ جس سے لکھ رہا ہے پین، اس کے اندر کچھ ہے روشنائی، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ روشنائی ہے جو حقیقت میں لکھ رہی ہے. پین کی نب کے وسیلے سے لکھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جوہر ہے جو لکھ رہا ہے. تو ہیگل نے جو بات بیان کی توجہ کیجیے گا وہ یہ ہے کہ آزادی در حقیقت جوہر حیات ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی زندگی میں اگر آزادی ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. جس طریقے سے پین کے اندر اگر روشنائی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے زندگی میں اگر آزادی نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کرنا چاہیں گے تو آزادی ہی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اب چاہے مونٹسکو ہوں، رول قوانین میں ان کی گفتگو آزادی کے سلسلے سے، یا دیگر بزرگ شخصیتیں ہوں، رسل ہوں، یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے آزادی کو اپنے اپنے اعتبار سے پیش کیا. پوری توجہ. تو آزادی کے مفہوم کے اوپر دانشوروں نے ایک روشنی ڈالی ہے، علماء نے، اسکالرز نے اسے بیان کیا ہے کہ آزادی کیا ہے، حریت کیا ہے. اور ہر ایک نے جس بات کی طرف فوکس کیا ہے اور لوگوں کی توجہات کو مبذول کرانا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان قید نہ ہو. مفہوم آزادی یہ ہے کہ انسان قید نہ ہو. سمجھ میں بھی آتا ہے کہ مفہوم آزادی. اور آج آزادی کا جو نعرہ لگاتے ہیں، اور خاص طور پر جہاں پر دین کی بات آتی ہے، مذہب کی بات آتی ہے، کہتے ہیں مذہب نے آزادی کو قید کیا ہے. یہ حجاب کیا ہے، یہ اتنے سارے قاعدے قانون، یہ ساری چیزیں جو مذہب لے کے آیا ہے اس نے محدود کر دیا. یہاں مت جاؤ، یہاں مت کھاؤ، ہر کھانا کھا نہیں سکتے، ہر جگہ جا نہیں سکتے، ہر تصویر دیکھ نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ آزادی کو محدود کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ جو آج جو آزادی کے بڑے بڑے پرچمدار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ دین خاص طور پر اسلام کے لیے یہ آزادی کے خلاف ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم جو اس دین کی کتاب ہے، کسی بھی دین کو سمجھنے کے لیے آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس دین کے ماننے والوں سے نہیں سمجھیں گے، اس کی کتاب سے سمجھیں گے. جب ہم کتاب میں غور کرتے ہیں تو دین نے، یعنی دین اسلام نے انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی آزادی کو قرار دیا ہے، حریت کو قرار دیا ہے. میں اپنی خدمت میں آیت پڑھتا ہوں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ نبی کیوں بھیج رہا ہے پروردگار؟ یہ اس لیے بھیج رہا ہے تاکہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی بشریت کی زنجیروں کو کھولا جائے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ. اسر کی لفظ ہے. اب مفسرین کو دیکھیں اس کے سلسلے سے گفتگو کی ہے. اسر ہر وہ بوجھ کہ جو کسی سماج اور معاشرے کے اوپر سخت ہو، گرا ہو. تو ظاہری طور پر کچھ زنجیریں ہوتی ہیں، کچھ زنجیریں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، وہ خرافات کی زنجیریں ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں. کس نے کہا ایک باپ اپنی بیٹی کو اس کے گھر بھیجنے کے لیے جہیز کا انتظام کرے تو قرض میں ڈوب جائے؟ کہ وہاں پر تھا، دین نے اسے روکا، زنجیروں کو ختم کیا، کاٹا، کہا کوئی جہیز کی ضرورت نہیں. کس نے کہا کہ اگر کوئی اس دنیا سے مثال کے طور پر اگر گزر جائے تو اگر اس کے مثلا 40ویں کی مجلس ہے یا اگر کوئی مجلس ہے تو تم کسی بھی طرح سے جو بھی کرو، قرض لو، کہیں سے ادھار لو، کچھ کرو، لیکن بہت بڑے پیمانے پہ مجلس ہونا چاہیے، بڑے پیمانے پہ کھانا ہونا چاہیے.
یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. دین کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یعنی وہ دین کہ جس نے انبیاء کے بعثت کے مقصد کو آزادی بیان کیا تھا، اس کو آپ دیکھیں کس نے کہا کہ شادی میں اتنا خرچہ ہو. دین نے بہت سادگی سے، یہ ساری زنجیریں ہیں جنہیں کاٹ رہا ہے دین، اور اسارت کی زنجیریں ہیں. کہیں ہم اپنے سماج سے مجبور ہیں، کہیں رسموں سے مجبور ہیں. انبیاء آئے، کہیں وہ رسموں کی زنجیروں کو کاٹ رہے ہیں، کہیں سماج کی زنجیروں کو کاٹ رہے ہیں، کہیں خرافات کی زنجیروں کو کاٹ رہے ہیں، کہیں بدعتوں کی زنجیروں کو کاٹ رہے ہیں. یہ انبیاء اس لیے آئے تھے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ قرآن کریم، اور یہ 1400 سال پہلے، آپ کو آج آزادی سمجھ میں آ رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے انبیاء کے بعثت کے مقصد کو آزادی بیان کیا، حریت کے طور پر بیان کیا ہے. تو یہ آزادی کا وہ مفہوم ہے کہ جس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں بعثت انبیاء کا مقصد ہی لوگوں کو آزاد کرنا ہے. انبیاء کے آنے کا مقصد ہی ہے لوگ آزاد ہوں، اس لیے کہ جب تک آزاد نہیں ہوں گے آگے نہیں بڑھیں گے. تو ظاہری جو مفہوم آزادی ہے، جتنے بھی دانشور اسکالر انہوں نے جو پیش کیا آزادی کا مفہوم، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. مجھے معلوم ہے گفتگو تھوڑی سی سنگین ہے، لیکن جب نتیجہ آئے گا تو آپ کو لطف آئے گا. توجہ کیجیے گا کہ یہ جتنے بھی افراد ہیں جنہوں نے آزادی کے مفہوم کو بیان کیا، چاہے وہ آسیہ برلن کی 200 تعریفیں ہوں آزادی کے سلسلے سے، یا ہیگل ہوں، یا سارٹر ہوں، یا مثال کے طور پر یہ دوسرے مفکرین ہوں کہ جنہوں نے آزادی کے سلسلے سے گفتگو کی، سب کا یہ کہنا ہے کہ انسان آزاد ہونا چاہیے. آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہاتھوں میں مثال کے طور پر ہتھکڑی نہ ہو، بیڑی نہ ہو، سلاسل، پابند سلاسل نہ ہو، انسان زنجیروں میں جکڑا نہ ہو. یہ آزادی کا مفہوم ہے. سب نے آزادی کا مفہوم پیش کیا، لیکن آپ دین کو دیکھیں کہ دین اس سے بڑھ کر ایک مفہوم پیش کرتا ہے. دین کہاں تک دیکھتا ہے؟ دین اس چیز کو دیکھتا ہے کہ صرف یہ آزادی نہیں ہے کہ ظاہری طور پر تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، نہیں، ہاتھ کھلے ہونے کے ساتھ ساتھ تمہاری فکر بھی کھلی ہوئی ہو، فکر بھی آزاد ہو. یہ مرحلہ ہے آزادی کا، اور یہ جو مرحلہ ہے یہ بہت اہم ہے. اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر روایات میں آزادی کو بیان کیا گیا ہے تو آزاد کون ہے؟ کہا من ترک الشہوات کان حرا، جو شہوتوں کو ترک کر دے وہ آزاد ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آزادی دو طرح کی ہے، ایک ظاہری آزادی، ایک انسان کی روح کی آزادی. کبھی انسان ظاہر میں آزاد ہوتا ہے لیکن اس کی روح غلام ہوتی ہے، روح غلام ہوتی ہے. تو اسلام نے جو تصور دیا کہ ہماری نظر ظاہری ہاتھ پر تو ہے، ظاہری تمہارے پیروں پر تو ہے، اس کے علاوہ اس منزل پر بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم آزاد ہو کہ نہیں، کہ تمہاری فکر پرواز کر رہی ہے کہ نہیں، تمہاری صلاحیتوں کے پروں کو قدر تو نہیں دیا گیا. اب میں اور مثال دے کے واضح کروں. ایک مثال کے طور پر پرندہ ہے، اس پرندے کو آپ نے پنجرے میں قید کر دیا، اب یہ آزاد نہیں ہے، یہ قید ہے. آپ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کسی پرندے کو قید کیا جائے، اسے آزاد کر دو. جس نے قید کیا تھا اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور پرندہ باہر نکل گیا. اور باہر نکل گیا تو دیکھیں دین اور جو دنیا ہے دونوں کی نظروں میں کتنا اختلاف ہے. تو دنیا جس نظر سے دیکھے گی، دنیا سے پوچھیں کہ بھائی یہ اس نے جو پرندے کو پنجرے کو کھول دیا، دروازے کو آزاد کر دیا تو آزاد ہو گیا، دنیا یہی کہے گی کہ آزاد ہو گیا، چھوڑ دیا اس نے. لیکن دین کہاں تک دیکھتا ہے؟ دین کہے گا نہیں، کبھی آزاد ہوگا جب یہ پرندہ پرواز کرنے لگے. ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے پنجرے سے آزاد کر دیا ہو لیکن اس کے پروں کو قدر دیا ہو، اس کے پروں کو قدر دیا ہو. تو ظاہری طور پر تو زندان سے آزاد ہو گیا، لیکن وہ پر جو تم نے قدر دیے، وہ صلاحیت جو اس کے اڑنے کی ہے تم نے اسے چھین لی، اب یہ آزاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو اسپیس تھوڑی مل گئی، یہ باہر پنجرے سے نکل کر تمہارے گھر میں گھومے گا پھرے گا لیکن اڑ نہیں سکتا. تو حقیقت میں آزادی کہاں پر ہے؟ کہ جہاں انسان کی صلاحیتوں کو سلب نہ کیا جائے، کہ انسان کمال کی راہوں کو طے کرتا ہوا آگے بڑھے. اور اسی لیے جو آزادی کا مفہوم ہے اس پر توجہ کیجیے گا کہ ظاہری مفہوم آزادی تو یہی ہے کہ ہاتھ میں مثال کے طور پر زنجیر نہ ہو، انسان پابند سلاسل نہ ہو، یہی مفہوم ہے. لیکن دین کہتا ہے کہ تمہارا ضمیر آزاد ہونا چاہیے، تمہاری فکر آزاد ہونا چاہیے. نہیں، دین اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہے
ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو زندان میں ہو، لیکن زندان میں ہوتے ہوئے، اسیر ہوتے ہوئے، پابند سلاسل ہوتے ہوئے وہ آزاد ہو سکتا ہے کوئی بادشاہ تخت حکومت پر بیٹھا ہوا ہو، اس کے ہاتھ بھی آزاد، اس کے پیر بھی آزاد، کوئی زنجیر بھی نہیں، لیکن وہ غلام ہو۔ اور اگر دیکھنا ہے تو آؤ، شام کے دربار میں آؤ، ایک سلطنت، بڑی سلطنت کا مالک تخت حکومت پر بیٹھا ہوا یزید، اس لیے کہ خواہشوں کا غلام ہے، لیکن اس کے سامنے کھڑا ہوا ایک قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، جس کے پاؤں میں بیڑی ہے، جس کے گلے میں ٹوپے خاردار ہے، وہ ظاہری طور پر قیدی ہے لیکن آزاد۔ وہ آزاد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اس سے جو مطالبہ تھا، وہ مطالبہ بیعت کو ٹھکرا رہا ہے، یہ سر کو تسلیم کر رہا ہے۔ اور اگر وہ مطالبہ بیعت کو ٹھکرا رہا ہے، بلکہ نہیں، حاکم وقت اتنی جرأت بھی نہیں ہے کہ اس سے مطالبہ بیعت کر سکے، تو یہی چیز بتانے کے لیے کافی ہے کہ مجھے اسیر کرو یا میری زبان کاٹو، میرے خیال کو قیدی بنا نہیں سکتے۔ منزل جو آزادی کی ہے وہ یہ مفہوم ہے آزادی کہ جسے دین نے پیش کیا ہے، اور اس مفہوم کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں کہ کتنا بڑا یہ حریت کا مفہوم ہے۔ یہ روایت کہتی ہے خمس خصال من لم تکن فیہ خصلۃ منہا لم یکن فیہ کثیر مستمتع۔ روایت کہتی ہے 5 خصوصیتیں ایسی ہیں، 5 صفات ایسے ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک صفت اگر نہ ہو، لم یکن فیہ کثیر مستمتع، تو انسان نے زندگی سے کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں اٹھایا، اسے کچھ نہیں ملا۔ اب اس کو آپ دیکھیے کہ کیا بیان کرتے ہیں، وہ 5 صفتیں کیا ہیں۔ ہم سب دیکھیں کہ ہمارے وجود کے اندر یہ 5 صفتیں ہیں۔ پہلی منزل اولھا الوفا، پہلی چیز وفا، دوسری چیز الحیا، تیسری چیز التدبیر، مسائل کو مینیج کرنا، تدبیر، انسان اپنی زندگی کے امور کو نظم سے لے کے چلے، ایک پلاننگ ہو، ایک منصوبہ ہو، ایک پروگرامنگ ہو، کوئی مقصد ہو، کوئی ایم ہو۔ یہ اگر نہیں انسان کی زندگی میں تو بیکار ہے اس کی زندگی۔ تو روایت کہتی ہے کہ صلوات پڑھیں محمد والا، 5 خصوصیتیں وہ ہیں کہ جن کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ پہلی چیز وفا ہے، دوسری حیا ہے، تیسری تدبیر ہے، چوتھی چیز حسن الخلق، اچھا اخلاق۔ اگر سب کچھ ہے اور اچھا اخلاق نہیں ہے تو انسان کی زندگی بیکار ہے۔ پھر روایت کہتی ہے والخامس وہو جمع هذه الخصال وهو الحریہ، 5ویں چیز کہ وہ 5ویں چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چاروں چیزیں اپنے آپ آٹومیٹک پائی جاتی ہیں، وہ 5ویں چیز ہے حریت۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ فرض کریں آج کل میڈیکل میں بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹ یہاں ہوگا، یہ ٹیسٹ وہاں ہوگا، یہ ٹیسٹ وہاں ہوگا، پیکیج آتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر سارے ٹیسٹ۔ اگر آپ نے اس کو لے لیا اس پیکیج کو تو سارے کے سارے آپ کو پتا ہے کہ یہ سب یہاں پر مل جائیں گے۔ تو حریت ایک ایسی صفت ہے، خود پروردگار نے چاہا ہے کہ اس زندگی میں تمہارے وجود کے اندر حیا رہے، اس نے چاہا ہے کہ وفا رہے، اس نے چاہا ہے کہ تدبیر ہو، اس نے چاہا ہے کہ حسن خلق ہو۔ لیکن ایک صفت ایسی ہے جسے حریت کہا جاتا ہے، اگر وہ حریت آ گئی تو وفا بھی خود بخود آ جائے گی، اگر وہ حریت آ گئی تو تدبیر بھی خود بخود آ جائے گی، اگر وہ حریت آ گئی تو حسن خلق بھی خود بخود آ جائے گا۔ تو وہ ایک صفت جسے حریت کہا جاتا ہے، اس حریت کے اندر تمام تر دیگر وہ صفات جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں خود بخود اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے حریت، اور اسے سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جہاں پر دیگر مفاہیم کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہاں حریت کو پیش کیا۔ لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، کسی دوسرے کے غلام نہ بنو، اس لیے کہ پروردگار نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ جب آزاد پیدا کیا ہے تو کسی کے غلام نہ بنو۔ دنیا غلامی کی الگ الگ طریقے سے زنجیریں لے کے آئے گی۔ تمہارا شعور حسینیت اتنا بلند ہونا چاہیے کہ نظر نہ آنے والی زنجیروں کو تم پہچان سکو۔ آپ کی خدمت میں
مثال دے رہا ہوں کیسے. کچھ زنجیریں ایسی ہوتی ہیں سامنے دکھتی ہیں اور کچھ زنجیریں ایسی ہوتی ہیں جو دکھتی نہیں، لیکن جن کی تربیت مکتب اہل بیت میں ہوتی ہے یہ ان زنجیروں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ زنجیر ہے. کبھی کبھی کوئی رنگ انسان کے لیے زنجیر بن جاتا ہے. آج آپ دیکھیں یہ گیروا رنگ یا زعفرانی رنگ کتنی جگہوں پر غلامی کی زنجیریں لے کے کھڑا ہوا ہے. اس کا تجزیہ کریں. یہ رنگ کتنی جگہوں پر اور کتنے ایسے ہیں جن کے نام میں آزاد ہے لیکن وہ غلام بنتے نظر آ رہے ہیں. یہ جو رنگ بدل رہے ہیں اس کا آپ تجزیہ کریں. یہ سب آج کے روزمرہ کے مسائل ہیں. اگر آپ واقف ہیں تو آپ محسوس کر رہے ہوں گے ان سب چیزوں کو کہ کتنے ایسے ہیں جو نام کے آزاد ہیں لیکن حقیقت میں وہ غلام ہیں. اس لیے کہ خاص رنگ ہے جو انہیں اٹریکٹ کر رہا ہے. جب اٹریکٹ کر رہا ہے تو اب یہ منزل ہوتی ہے غلامی کی کہ انسان جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے. یہ منزل غلامی ہے. اور کربلا کہاں ہمیں لے کے جا رہی ہے, کہاں لے کے جا رہی ہے. آپ دیکھیں اتنی خوبصورت تعلیم اور اتنا خوبصورت انداز ہمیں کہیں نہیں ملے گا. انسان اس وقت جب اس دنیا سے گزر رہا ہے تو اس کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ آسانی کے ساتھ اس کی سانس نکل جائے. کسی کی فکر نہیں کرتا ہو, اسے صرف اپنی فکر ہوتی ہے. ایسی منزل پر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کربلا ہمیں کہاں نظر آتی ہے کہ جہاں پر زخموں سے چور ہے سید الشہداء, تیروں پہ تیر, زخموں پہ زخم, نیزے کے زخم, تلواروں کے زخم, پتھروں کے زخم, لہو لہان شخصیت. اس منزل پر انسان دیکھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. کہ جب شمر نے یہ دیکھنے کے لیے, جاننے کے لیے کہ اس دنیا سے روح تو نہیں نکل رہی سید الشہداء کی, ڈر رہا تھا اس لیے پتا ہے کہ حیدر کرار کا بیٹا ہے, ابو طالب کا پوتا ہے. اس منزل پر جب زخمی کر کے انہوں نے گرا دیا اس کے بعد بھی ڈر ہے, خوف ہے. جو یہ سر کٹا ہے یہ اس کیفیت میں شمر جیسے نہیں کی, اتنی جرأت نہیں تھی جو آگے بڑھتا, اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا کہ اب بالکل تاب نہیں ہے. اور اس کا اظہار کیسے کیا ہے جب لوگ سب سارے بڑے بڑے ان کے سپہ سالار, بڑے بڑے بہادر لوگ سر کاٹنے کے لیے کھڑے ہیں تو شمر آگے بڑھتا ہے کہ میں بھی پتا کرتا ہوں. کیسے پتا چلے کہ حسین زندہ ہے؟ زخم لگانے سے پتا نہیں چلے گا, تیر مارنے سے پتا نہیں چلے گا, تلواروں سے پتا نہیں چلے گا, اتنی تلواریں مار دی. اب پتا کیسے چلے کہ زندہ ہے, کہ سانس ہے کہ نہیں, کیسے پتا چلے؟ کہا کہ اس کی روح اتنی بلند ہے کہ روحانی ضرب بتائے گی کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں. وہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ آ کر سید الشہداء کے قریب آ کے کہتا ہے فوج والوں سے کہ فوج والوں حسین اس دنیا سے گزر گئے, اب خیام کی طرف حملہ کرو. اب اس منزل پر آپ دیکھیں مقتل یہ کہتا ہے کہ تاب نہیں تھی, جسم کے ہر ایک حصے سے لہو بہ رہا تھا, پرنالے کی طرح لہو بہ رہا تھا, خون بہ رہا تھا, زخمی تھے. اور کتنے زخم تھے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, تیروں سے چھلنی تھا بدن. اس کے بعد جب شمر نے خیموں کی طرف حملہ کرنے کا حکم دیا ہے تو مقتل یہ کہتا ہے کہ سید امام حسین نے, سید الشہداء نے اپنی ساری توانائی کو جمع کیا, اکٹھا کیا. اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ سکتے, اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھڑے ہو سکتے. ساری طاقت کو جمع کیا اور اپنی کوہنی پر سر کو اٹھایا ہے, اور اٹھانے کے بعد اسی لشکر کو خطاب کرتے ہوئے جو آواز دی ہے وہ درس حریت ہے جو کربلا نے دیا. امام حسین آواز دیتے ہیں یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے ابی سفیان کے چاہنے والوں, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, تمہیں قیامت پر یقین نہیں ہے, تمہیں معاد پر یقین نہیں ہے, تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو غلام بن کے مت رہو. یہ درس حریت ہے جو حسین دے, اور اسی درس حریت کو سید سجاد نے ہم تک منتقل کیا ہے. یہ تحفظ انسانیت, کہ جو انسان ہے وہ بغیر حریت کے, بغیر آزادی کے آگے نہیں بڑھ سکتا. کیسے یہ تمہیں پہچاننا ہے کہ زنجیریں مختلف ہوں گی,
تمہیں پہچاننا ہے کب کس انداز سے زنجیر آئے گی. کبھی کوئی زنجیر آئے گی ED کی شکل میں, کبھی کوئی ٹیکس کی شکل میں, ہو سکتا ہے کبھی کوئی, یہ ساری زنجیریں ہیں, تمہیں پہچاننا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے سے وابستہ ہیں اور تعلیمات کو انہوں نے اپنے وجود میں اتارا, وہ کس طریقے سے زنجیروں کو دیکھتے ہیں کہ حاکم وقت, خلیفہ وقت پریشان ہے کس سے؟ ابو ذر سے. کہ بار بار اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اقربا پروری کیا ہے, یہ خاندان پروری کیا ہے. پیغمبر کسی نسل کے لیے نبی بن کے نہیں آئے, کسی خاندان کے لیے نہیں آئے. تعلیمات آپ کی عام تھی, سارے آپ کے جو دروس ہیں, سارے وہ اسباق جو آپ نے دیے انسانیت کے لیے, وہ کتاب توحید جسے آپ نے لکھا, جس کے اندر عدالت کا سبق ہے, جس کے اندر حریت کا سبق ہے, جس کے اندر ایثار کا سبق ہے, یہ ساری چیزیں تمام انسانوں کے لیے ہیں, کسی ایک کے لیے نہیں. تم کیوں کچھ خاص لوگوں کو دے رہے ہو؟ ساری نظر اپنے خاندان پر کیوں ہے, اپنے اقربا پر کیوں ہے؟ تو ابو ذر جاتے تھے, اور تاریخ کہتی ہے کہ کبھی کبھی ایک اونٹ کی بڑی ہڈی ان کو اگر ملی, وہی خلیفہ وقت کے سر پہ دے کے ماری کہ میرا مزاج برداشت نہیں کر سکتا کہ تم یہ ظلم کرو. تو بوزری مزاج رکھنے والے یہ دنیا میں کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کچھ خاص لوگوں تک ساری ثروت, ساری دولت, ساری نعمتیں اللہ کی کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوں. ان کی تقسیم سب پر ہونا چاہیے. تو جب خلیفہ وقت نے دیکھا کہ بار بار ابو ذر اعتراض کرتے ہیں اور انتشار کا مرحلہ ہے, تو غلام کو اپنے بلایا. سنا ہوا ہوگا آپ کا واقعہ, توجہ کیجیے گا کہ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر حقیقت میں جو مکتب اہل بیت سے وابستہ شخصیتیں ہیں یہ پہچانتی ہیں کہ حریت کیا ہے. زنجیروں کو, ان زنجیروں کو دیکھتی جو نظر نہیں آتی. غلام کو بلایا, کچھ اشرفیاں تھیں, کہا کہ یہ اشرفیاں ہیں, ان کو لے کے جاؤ اور ابو ذر کو دے دینا. اور غلام ہے لیکن ابو ذر کے مزاج کو پہچانتا ہے, تاکہ لیکن ابو ذر قبول نہیں کریں گے. یہ غلام نے واضح کیا مزاج بوزری یہ ہے کہ ہر ہدیے کو, ہر گفٹ کو ابو ذرانہ مزاج رکھنے والے لوگ قبول نہیں کرتے. ایک مزاج نے کہا کہ وہ قبول نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں یہ شاطرانہ انداز, قبول نہیں کریں گے مجھے بھی پتا ہے, لیکن تم یہ نہیں چاہتے کہ تم آزاد ہو جاؤ, تم یہ نہیں چاہتے کہ تم آزاد ہو جاؤ. بالکل چاہتا ہوں. بس تمہیں صرف اتنا کرنا ہے, منت سماجت جو بھی کرو, پیرو پڑھو, گرو پیٹو, جو بھی کرو, یہ تھیلیاں ابو ذر کو دے دو, وہ قبول کر لیں, ہم تمہیں آزاد کر دیں. دیکھیں یہ شاطرانہ انداز حکومتوں کا ہوتا ہے کہ کسی کی آزادی کسی کی غلامی کے اندر. تم آزاد اس وقت ہو جاؤ گے جب فلاں غلام ہو جائے گا. توجہ کیجیے گا, جناب ابو ذر کو ہدیہ دینے کے لیے اتنا اصرار کیوں ہے؟ اور یہ اصرار بتا رہا ہے کہ علی کے شاگردوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہمیشہ حکومتیں ان کے پاس آتی ہیں, وہ کہیں نہیں جاتے. اور پھر جہاں سے تبدیلی آ جائے تو یہ مت دیکھیے گا کہ سر پہ امامہ ہے, ردا ہے, لہیم سہیم جستہ ہے, اس میں نہیں جائیے گا. اگر کوئی حاکم وقت اس کے در پر آئے تو سمجھیے گا علی والا ہے, اور اگر یہ کہیں جا رہا ہے اس کا مطلب راستہ بدل گیا ہے. اب یہ چاہے جان بوجھ کر بدلا ہو, چاہے دھوکے سے ہو, یا جو بھی ہو, وہ ایک الگ مرحلہ ہے, لیکن اتنا سمجھ لیجیے گا کہ اس راستے پر نہیں ہے جس پہ ابو ذر تھے, جس پہ سلمان تھے. کاش میں اپنی بات کو پہنچا سکا ہوں. توجہ کیجیے گا. اب یہ آیا غلام اشرفیوں کو لے کے, دق الباب کیا. کون؟ کا خلیفہ وقت کی جانب سے. کیا مجھے کوئی سروکار نہیں کسی خلیفہ سے. یہ مزاج ابو ذر ہے, کوئی کام نہیں. ابو ذر بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس اشتری کی دولت ہو اسے خلافت سے کیا لینا دینا, اسے حکومت سے کیا لینا دینا. کہا نہیں, میں خلیفہ کی جانب سے ضرور آیا ہوں لیکن میرا پرسنل کام بھی ہے, میرا اپنا ذاتی کام بھی ہے. دروازہ کھول دیا. علی والوں کا شیوا یہ ہے, خدمت خلق. اگر کوئی ضرورت مند ہے تو
تو اگر تم حکومت کی جانب سے آئے ہو تو دروازہ بند رہے گا، لیکن تمہاری اپنی ضرورت ہے دروازہ کھول دیں۔ کتنی جگہ ایسی ہوتی ہیں بالکل اس کے الٹا، اگر کوئی سفارش لے کے آیا ہے تو دروازہ کھلے گا، غریب آیا ہے تو دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی مجبور آیا ہے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام علی کا ہم لے رہے ہیں، لیکن علی ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ علی کہاں ہے؟ گلی گلی علی ہے، چمن چمن علی ہے، چمن چمن گھر گلی گلی نہیں، دل دل میں علی ہونا چاہیے۔ وہ نعرہ اپنی جگہ پر ہے، میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لگائیے، عشق ہے آپ کا لگائیں، لیکن اس نعرے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہو کہ کوئی اگر کوئی باہر کا کوئی دیکھے بولے کیسے لوگ ہیں یہ چمن چمن علی کہتے ہیں، گلی گلی علی کہتے ہیں، ہر جگہ علی کہتے ہیں، یہاں علی، قبر کے اندر، قبر کے باہر، سب جگہ یہ علی ہے، ان کے دل کے اندر کیا ہے؟ دل کے اندر علی آ جائے تو سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ جب دل میں علی ہوگا تو تم جہاں جاؤ گے وہاں علی ہوگا، اب گھر میں بھی علی ہوگا، اب بازار میں بھی علی ہوگا، اب مارکیٹ میں بھی علی ہوگا، اب اقتصاد میں بھی علی ہوگا، اب تم جاب پہ جاؤ گے لیکن ذمہ دار ایک شیعہ کی حیثیت سے کہ علی تمہارے دل میں ہے۔ اب تمہیں کوئی عہدہ دیا جائے گا، تم خیانت نہیں کرو گے، علی دیکھ رہا ہے، کوئی ذمہ داری دی جائے گی، خیانت نہیں کرو گے، علی دیکھ رہا ہے، ممبر پہ آؤ گے، خیانت نہیں کرو گے، علی دیکھ رہا ہے۔ سارے مسائل تو یہی پر ہیں۔ ایک شاعر جس کے وجود کے اندر قوت شعریت اور شعر گوئی کا پروردگار نے ایک صلاحیت رکھی ہے، ایک کیفیت رکھی ہے، یہ ہنر رکھا ہے اس کے وجود کے اندر۔ تو آپ دیکھیں کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں پر انحرافات کا شکار ہو کر ایسی شاعری کرتا ہے جس کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں، کہاں سے کہاں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قلم سے تو علی علی لکھ رہے ہو، دل میں علی نہیں۔ میں کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ہم لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن حقیقت دل میں نہیں۔ مسائل ابو ذر کے پاس جب یہ غلام پہنچا، ابو ذر نے اس بنیاد کے اوپر دروازہ کھول دیا کہ ہاں تمہیں کام ہے تو دروازہ کھلے گا۔ میرے سامنے یہ مت لے کے آنا کہ خلیفہ کے وقت سے، خلیفہ وقت نے بھیجا ہے اور حکومت کی جانب سے آ رہے ہیں۔ جو عاشقان علی ہوتے ہیں، حکومت اور خلافت، ان ساری چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ان کے مولا نے کوئی اہمیت نہیں دی، اور مولا نے کہا کہ میری نظروں میں یہ جو جوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو جو حکومت اور خلافت کو جوتیوں کی نوک پہ رکھتا ہو تو اس کے جو چاہنے والے ہیں، اس کے جو عاشق ہیں، ان کی نظر میں کوئی بڑی اہمیت نہیں۔ اب آج ہم دیکھیں کہیں سے اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو جائے کہ کوئی سرکاری دفتر سے، ادارے سے کوئی آ جائے تو دیکھیں کیا آؤ بھگت ہوتی ہے اس کی، صاحب سمجھ میں نہیں آتا سر پہ بٹھائیں کہ کہاں بٹھائیں، جبکہ وہ تھوڑا سا معمولی سا کرندہ ہے۔ اور اگر کوئی علی کا چاہنے والا، علی کا عاشق آ جائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم خود اس کا تجزیہ کریں، ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اجازت دی اندر آئے، گفتگو ہوئی، اپنے اصل مدعا کے اوپر آیا کہ حضور یہ کچھ اشرفیاں ہیں آپ کے حوالے، آپ اسے قبول کر لیجیے۔ ابو ذر نے دیکھا کہ تمہیں پتہ ہے میرا مزاج تم جانتے ہو، میں کوئی ہدیہ خلیفہ وقت قبول نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہ زنجیر ہے جو غلامی کی دیکھ رہے ہیں ابو ذر، میں کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ رونے لگا، حضور مسئلہ یہ ہے مجھے پتہ ہے آپ قبول نہیں کرتے، اس لیے قبول کر لیجئے کہ اگر آپ نے قبول کر لیا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ابو ذر نے مسکرا کے جواب دیا، بہت خوب، تو چاہتا ہے میں قبول کر لوں اور تو آزاد ہو جائے، ابو ذر کو غلام بنا دے، ابو ذر غلام بن جائے۔ ابو ذر یہ تو کوئی غلامی کی بات نہیں ہے، کہا نہیں، یہ کبھی کبھی جو ہدیے گفٹ بھیجے جاتے ہیں یہ غلامی کی زنجیریں ہوتی ہیں۔ جب کبھی یہ ہدیہ آئیں تو دیکھنا کون بھیج رہا ہے، کیوں بھیج رہا ہے، مقصد کیا ہے، یہ بوذری نظر ہے جو تمہیں بچا کے رکھے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد
یہ دیکھیں یہ وہ حریت ہے کہ جسے مکتب اہل بیت سے ہم سیکھتے ہیں، اور کس انداز سے پیش کیا ہے۔ کیونکہ یہ بہت ساری روایتیں میں نے چھوڑ رہا ہوں، ایک مرحلہ توجہ کیجیے گا، کس مقام پر حریت کو امیر المومنین نے پیش کیا اور سید الشہداء نے اس حریت کو کس طریقے سے بچایا اور ہم تک اس مفہوم حریت کو منتقل کیا جسے ہم آزادی کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ الا، ایک روایت ہے مولا کائنات کی، الا حر یدعو هذه اللماضة لأهلها لأن ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة ولا تبيعوها إلا بها۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھو ایک آزاد انسان، ایک آزاد انسان، مولا کائنات فرما رہے ہیں، ایک آزاد انسان کسی کے دہن میں بچے ہوئے لقمے کو اس حیثیت سے نہیں دیکھتا کہ وہ مجھے مل جائے اور میرا پیٹ بھر جائے۔ اللہ حرٌ یدعو هذه اللماضة لأهلها، کیوں؟ اس لیے کہ لأن ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة، اس لیے کہ تمہارے نفسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے بہشت کے، سوائے جنت کے۔ تو اپنے نفس کو جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے مت بیچو۔ یعنی علی آواز دے رہے ہیں، اے میرے چاہنے والے، شہرت کی خاطر اپنے آپ کو مت بیچ، منصب کی خاطر اپنے آپ کو مت بیچ، کسی ٹرسٹ کی خاطر اپنے آپ کو مت بیچ، کسی چھوٹے سے عہدے کے لیے اپنے نفس کو مت بیچ۔ تیرا نفس بہت بڑا ہے، تیرے وجود کے اندر علی کی محبت ہے، جس کے وجود کے اندر علی کی محبت ہوتی ہے اس کا معیار اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جنت سے کم پر سودا نہیں کرتا۔ لَيْسَ لِأَنفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اس لیے کہ تمہارے نفسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے بہشت کے۔ اب میں یہاں پر وضاحت کروں، یہ جو لمازے کا لفظ ہے، شیخ مطہری نے اس کی وضاحت کی ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو عام طور پر جب گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کھانے کے بعد کچھ حصہ بوٹی کا آپ کے دانتوں کے درمیان میں پھنس جاتا ہے، جسے آپ خلال سے نکالتے ہیں، خلال سے نکالتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانا وانا کھا کے آپ بیٹھ گئے تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پھنس کے ایسے نکالا جائے۔ کچھ لوگ دھاگے سے نکالتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم خلال سے نہیں نکالیں گے، دھاگا بہتر ہوتا ہے۔ وہ دھاگا ہو یا خلال ہو، جو بھی ہو، اگر وہ جو پھنسے ہوئے ریشے ہوتے ہیں انہیں انسان نکالتا ہے۔ شیخ مطہری کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا نے کہا لمازہ، لمازے کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو کھانے کے بعد آپ کے دانتوں میں کچھ گوشت کا حصہ پھنس جاتا ہے، اسے لمازہ کہتے ہیں، اسے لمازہ کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایک ہوٹل سے کہیں سے کچھ کھا کے کوئی نکلا کہ آپ نے دیکھا یہ سیر ہو کے کھا رہا ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، تو مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنا عجیب ہے کہ کیا تم اس شخص کو دیکھو گے جو ابھی کھانا کھا کے نکلا ہے کہ جو اپنے دہن سے خلال کر رہا ہے تو تھوڑے سے جو ریشے ہیں تمہیں مل جائیں؟ نہیں نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی ذلت کا کام ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، حاصل نہیں ہوگا، کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے، یہ تمہاری بے آبروئی ہے۔ اب سنیے گا مولا کس منزل پر بیان کر رہے ہیں۔ وہ جو ایک کھانا کھا کے نکلتا ہے، ایک شخص جو خلال کر رہا ہے، تو اس کے دانتوں میں پھنسا ہوا گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اسے لمازہ کہتے ہیں۔ علی کے لیے یہ ساری دنیا پھنسے ہوئے اس دانتوں کے درمیان میں ایک چھوٹے سے ریشے سے زیادہ نہیں ہے۔ لمازہ ہے، یہ ثروت، یہ طاقت، یہ دولت، یہ ساری چیزیں، یہ حکومت، یہ علی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا اور اس کی طرف دیکھتا اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ علی کو کراہیت آتی ہے۔ تم اس کی طرف رغبت رکھتے ہو، علی والا اس کی طرف رغبت نہیں، اس لیے کہ علی کو رغبت نہیں تھی، اس لیے کہ تمہاری نفسوں کی قیمت کچھ اور ہے۔ یہ نمازے کے لیے اپنے آپ کو مت بیچو۔ اور آپ کسی کو آپ دیکھ لیجیے، آج جہاں تعلیمات عالمی نہیں ہے اسے دیکھیے، جہاں بلائے عشق علی ہے وہاں پر دیکھیے،
آج بھی حق و باطل آپ کے سامنے واضح ہے. بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. علی کا راستہ تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا, وہ نہیں بدلا. اب پوری توجہ کیجیے گا. آج جو دنیا کی سب سے سپر پاور حکومت ہے آپ اسے دیکھیے, اور جو 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں ان کو دیکھیے. یہ لمازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سپر پاور حکومت اپنا منہ کھولے تو انہیں ٹیکنالوجی مل جائے, یہ منہ کھولے تو اس کا کلچر امپورٹ کر لیں, یہ منہ کھولے تو ان کی سیاست, اپنا کچھ نہیں ہے, سیاست ان کی, حکومت کا طریقہ ان کا, کلچر ان کا, رہن سہن ان کا. یہ کیا ہے؟ یہ جیسے ہی اپنے منہ کو کھولتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ساری چیزیں ہیں, کچھ بھی نہیں آتا ان کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. اسلحہ ان سے لیں گے, اسلحہ ان سے لے لیا, اب چلانا نہیں آتا تو ٹریننگ کرنے کے لیے بھی انہی کے پاس. اللہ نے ذخائر دیے ہیں بھائی, تیل کے جو ذخائر ہیں سب سے زیادہ وہ کس کے پاس ہے؟ اسلامی حکومتوں کے پاس ہے. لیکن نکالے کیسے؟ آتا نہیں. تو یہ منہ کھولے تو تھوڑا سا ملے, تھوڑا سا ملے. مولا نے کہا کہ نہیں, یہ جو منزل ہے یہ لمازے کی ہے. کسی کے دہن میں بچا ہوا چبایا ہوا لقمہ نہ علی لے گا, نہ کوئی علی کے راستے پر چلنے والا لے گا. یہ کل کی تاریخ نہیں ہے. آج جب 57 حکومتیں ایک ساتھ سپر پاور طاقت کے منہ کو کھلنے کا انتظار کر رہی ہیں کہ اس کا منہ کھلے تو ٹیکنالوجی ملے, اس کا منہ کھلے تو ہمیں کچھ حاصل ہو جائے, اس کا منہ کھلے تو ہماری ترقی کے اسباب فراہم ہو جائیں, اس کا منہ کھلے تو ہمیں پتہ چلے کہ نظام کیسے آگے بڑھتا ہے. اسی منزل پر ایک علی والے نے اسی سپر پاور حکومت کے منہ پہ تماچا مار کے بتایا کہ خمینی وہ ہے جس کا تعلق علی سے ہے, اور جس کا تعلق علی سے ہوتا ہے وہ سپر پاور حکومت کے کھلے ہوئے دہن پر تماچا مار کے کہتا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ ہم مشرق کی طرف جھکیں گے نہ مغرب کی طرف, اس لیے کہ ہمارے دل میں محبت علی ہے جس نے ہمیں سکھایا ہے کسی کے بچے ہوئے لقمے کی طرف مت دیکھنا. تحلیل کریں, تجزیہ کریں. تاریخ کل کے لیے نہیں ہے, یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اسی کے ذہن میں دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے. جو واقعی دل میں عشق حیدر قرار رکھتے ہیں ان کا پھر انداز آپ دیکھیں, کسی حکومت سے نہیں ڈرتے. کتنی سپر پاور حکومت ہے, کسی سے نہیں, ہم سب کچھ اپنا. اور آپ اس کو دیکھیں کہ مسلسل ایک 42-43 سال کے نزدیک ہونے آئے, مسلسل پابندیوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ ایک نظام بتا رہا ہے کہ ہمارے وجود میں جو طاقت ہے یہ ظاہری طاقت نہیں ہے, یہ عشق علی کی طاقت ہے. عشق علی کی طاقت اگر کسی ایک ایسے ملک کو مسلسل جو گھرا ہوا ہو دشمنوں سے ہمیشہ ایک مقابلے کا جذبہ دے گی, عشق علی کی طاقت یہاں پر بھی ہمیں جذبہ دے گی کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں, پریشانیوں میں اپنے وجود کو کھونا نہیں, اتنی جلدی آ کر اپنے سر کو جھکانا نہیں. دور سخت ہے, پرآشوب دور ہے, زندگی گزارنا سخت ہے, سب کچھ ہے, لیکن تمہیں طریقہ آنا چاہیے, اور اس طریقے کو سید سجاد نے سکھایا. ہمارا دور سخت ہے, اتنا سخت تو نہیں جیسے میرا دور تھا کہ جہاں پر حاکمان وقت کو برداشت نہیں تھا کہ ہم کم سے کم اتنا تو مجلس کر رہے ہیں. سید سجاد تو مجلس بھی نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں آپ کہ امام صادق علیہ السلام مجلس کر رہے ہیں اور ہارون مکتوب پڑھ رہے ہیں, حکومت اسدی ہیں, کہیں امام رضا علیہ السلام, یہ سارے سب یہ کس بنیاد کے اوپر؟ چونکہ امام سید سجاد نے وہاں تک پہنچایا, اور یہ انسانیت کا تحفظ کس طریقے سے کیا کہ بتایا حقیقت میں حریت وہاں پر ہے جہاں پر بندگی ہو, اور اس کی طرف متوجہ کیا. الہی امرنی ما کان امری بذمتک اطاعتی, پروردگار اتنی زندگی دے جتنی تیری اطاعت میں گزرے, اتنی زندگی دے.
اتنی تیری اطاعت نہیں کرے. وَإِذَا كَانَ مُرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ اگر یہ شیطان کی چراگاہ بن جائے فَقْبِضْنِي إِلَيْهِ تو میری روح کو قبض کر. یہ حقیقت میں آپ دیکھیں علامہ طباطبائی کی گفتگو ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، بس وقت گزر چکا ہے. ایک جملہ کہ جہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کون انسان کتنا آزاد ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا ایک انسان آزاد ہے؟ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ہے، بیڑی نہیں ہے، رسن نہیں ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہے. نہیں، اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ آزاد کتنا ہے تو دیکھو کہ بندے پروردگار کتنا ہے. جو جتنا بندہ پروردگار ہوگا وہ آزادی کی اسی بلندی پر ہوگا. وہ سید سجاد کا وجود ترجمان حریت. بس عزیزوں میں نے آپ کی خدمت کو ختم کیا. حریت کی گفتگو ہو اور حر کا تذکرہ نہ ہو. آپ دیکھیں کہ کس مقام پر حر نے ہمیں متوجہ کیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہی اسی شہر میں مثال کے طور پر بھوپال میں تعلیم کے سلسلے سے آئے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے تھے لیکن ان کی جاب یہاں پر ہے یا ان کا کاروبار یہاں پر ہے. ایک اچھی زندگی انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا. عام طور پر اور آپ دیکھیں کتنی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے. گلف میں لوگ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں. کیوں؟ فیسلٹیز بہت اچھی ہیں، میڈیکل ہے، ہیلتھ سے لے کر ایجوکیشن سے لے کر دیگر جو ضروریات زندگی ہیں. تو انسان کا ایک مزاج ہے، پوری توجہ کیجیے گا، انسان کا ایک مزاج ہے کہ وہ دشواریوں سے آسانیوں کی طرف آتا ہے، دشواریوں سے آسانیوں کی طرف آتا ہے. لیکن ہم نے کربلا میں مزاج بدلا ہوا دیکھا. اب آپ بتائیے کہ حر کے پاس کیا نہیں تھا؟ ایک انسان کو مثال کے طور پر پاور چاہیے ہوتی، وہ تھی. شہرت، لوگ شہرت کے لیے مرتے ہیں. کتنی جگہ پہ شہرت کے لیے ایک انسان سیلفی لے رہا ہو تو بلندی سے گر گیا نیچے. کتنی جگہوں پر ایسا مشہور ہونا ہے نا. اب سیلاب ہے، سیلاب سیلفی لے رہے ہیں، سیلاب لے کے چلا گیا. شہرت کے لیے انسان جان دیتا ہے. آپ دیکھیے تو شہرت ہے، طاقت ہے، ثروت ہے، بڑا عہدہ ہے، مال ہے، دولت ہے. ان میں سے حر کے پاس کیا نہیں تھا؟ مال بھی تھا، دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، ثروت بھی ہے، شہرت بھی ہے، منصب بھی ہے. سب کچھ حر چھوڑ رہا ہے. کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ابھی تک میں نام کا حر ہوں. خیمے حریت میں پہنچوں گا تو حر بنوں گا. سب کچھ چھوڑ رہا ہے. آسانیوں کو چھوڑ کر دشواریوں کی طرف جانا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسا تھا جو سب کچھ ہوتے ہوئے حر کے پاس نہیں تھا، اور وہ صرف خیمے حسین میں مل سکتا تھا. اور یہیں سے سید الشہداء کی حریت کا پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب حر کا کاروان ملا ہے منزل شراب پر یا زورزم پر، تو کیفیت کیا ہے؟ حر کا لشکر آیا ہے، سارا لشکر پیاس سے جاں بلب ہے. اور صرف لشکر پیاس سے جاں بلب نہیں ہے بلکہ گھوڑوں کی زبانیں بھی باہر. اور اس منزل پر کہ جب سید الشہداء سے نزدیک ہوا ہے لشکر، ایک آواز گونجی ہے، اسقوا القوم وَأَرُوهُم مِّنَ الْمَاءِ وَرَشِّفُوا الْخَيْلَ تَرْشِيفًا. اب مقتل میں جملہ دیکھیں، مولا نے یہ نہیں کہا انہیں پانی پلاؤ. یہ دیکھیں حریت، یہ آزادی، یہ کربلا ہمیں بتاتی. ناز کریں اپنے اس مکتب پر جو کربلا کی صورت ہمارے سامنے ہے. امام حسین نے آواز دی، یہ نہیں کہ اسے پانی پلاؤ. عام طور پر اگر کوئی پیاسا لشکر آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ انہیں پانی پلاؤ. لیکن یہ حسین، ان کی نظر پیاسے انسانوں پر ہی نہیں، پیاسے جانوروں پر بھی. لہذا جو جملے ہیں وہ مقتل کے یہ ہیں کہ انہیں پانی پلاؤ، اور صرف انہیں پانی نہیں، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ. رشف الخیل ترشیفا، اور اتنا پانی پلاؤ کہ اپنے آپ اپنا منہ ہٹا لیں. یعنی ظرف پانی کا جو برتن ہے ان کے سامنے اس طرح سے رکھ دو. اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہم احساس کر سکتے ہیں کہ ایک انسان جب حقیقت میں آزاد ہوتا ہے، اس کی روح آزاد ہوتی ہے، تب جا کے وہ اس منزل پر رہتا ہے. پانی کی سخت ضرورت تھی سید الشہداء کو، سخت ضرورت تھی سید الشہداء کو. معلوم تھا اگر علم غیب اپنا بھی لے کے آئیں، اندازہ تھا کہ دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے،
کیونکہ اس سے پہلے گھاٹ پر دشمن نے قبضہ کیا ہے صفین میں، تو دشمن کا انداز یہ تو تجربہ بتاتا ہے، مختلف تجربات جو ہوتے ہیں اس سے انسان درس لیتا ہے، معلوم ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حسین کی حریت ہے جو کہہ رہی ہے حسین تم فاطمہ کی آغوش کی تربیت کرتا ہو، یہ نہیں ہے کہ تمہیں انسانوں کی فکر ہوگی، نہیں، جانوروں کا بھی خیال رکھا ہے، یہ انسانیت ہے، اور اسی کا تحفظ کیا ہے سید سجاد نے۔ تو انسانیت کے گوہر ہمیں دکھتے ہیں کہ جہاں پر آواز دی نے پانی پلاؤ، وہاں پر میں نے آج ہی دیکھا شیخ مفید نے الارشاد میں ایک روایت لکھی ہے، ایک شخصیت ہے جب سب کو پانی پلا رہے ہیں تو ایک شخص ہے علی بن طعان محاربی، یہ اتنا پیاسا تھا، لشکر میں پیچھے رہ گیا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پیاس کی بنیاد کے اوپر دھواں نکلا، کہتا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس منزل پر تھا کہ گھوڑے کو اگر آگے بڑھانا چاہتا تھا تو مہار اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی، اتنا پیاسا تھا۔ تو کہتا ہے جب سارے خل کا لشکر پانی پی رہا تو میں اتر نہیں سکتا تھا، حیران و پریشان تھا کہ کوئی ہو جو میری مدد کرے۔ تو اس منزل پہ میں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں اے خراغیا، اپنے گھوڑے کو نیچے لا، اپنے گھوڑے کو نیچے لا۔ میں نہیں لا سکتا تھا، بزرگ نے گھوڑے کو نیچے بٹھایا، ناکے کو نیچے بٹھایا۔ اب نیچے بٹھانے کے بعد اب کیفیت تھی کہ مجھ سے کہا پانی پی لے، لیکن میں اتنا نادبا تھا، پیاس سے اتنا جاملب تھا کہ میں پانی پینے کے لیے اپنے ہاتھوں کو صرف پھیلا سکتا تھا، مشق سے پانی پی نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس بزرگ نے میرے سر کو اپنے زان پر رکھا، اور رکھنے کے بعد اب مشکیزے کے دہانے کو کھولا، تو کہتا ہے کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میں ہاتھوں سے پانی پی رہا تھا، میرے ہاتھ لرز رہے تھے پیاس سے۔ جب اس بزرگ نے دیکھا یہ ہاتھوں سے پانی نہیں پی سکتا، تو ایک مرتبہ مشکیزے کو لیا اور مشکیزے کے دہانے کو میرے منہ میں آہستہ آہستہ کر کے قطرات کی صورت میں پانی کے قطرے میرے حلقوم میں ڈالے ہیں۔ یہ حسین اس منزل پر، جسے آپ منزل سبالہ کہیں یا منزل ذوحسن کہیں، کسی ایک علی بن طعان محاربی کو پانی نہیں پلا رہے تھے، بلکہ یہ سسکتی ہوئی، دم توڑتی ہوئی انسانیت تھی جسے حسین سیراب کر رہے تھے، بغیر کسی اس کے کہ ہمیں کیا دیا جائے گا، کیا ملے گا۔ اور ایک منزل پہ وہ بھی آئی، بس کہ جب یہی حسین چلنا چاہتے ہیں تو وہی لشکر رکاوٹ بن گیا کہ جسے پانی پلا، اور حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ مولا نے ایک جملہ کہا، سکلت قوم ہو گیا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو حر نے سنا سارے لشکر کے سامنے، اور ایک بہادر تھا، 1000 کے لشکر کا سردار تھا، 1000 کے رسالے کا۔ جب مولا نے کہا سکلت قوم ہو گیا حر، تو حر کو غصہ آیا، کنٹرول کیا، لیکن سر کو جھکا کے ایک جملہ کہا، مولا اس بھرے مجمع میں اگر کوئی اور ہوتا اور اس طرح سے کہتا تو میں بھی پلٹ کر اس کی ماں کے سلسلے سے نازیبہ الفاظ استعمال کرتا، لیکن مولا کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ تو یہی وہ منزل تھی جس نے حر کو حر بنا دیا۔ ایک نفسیاتی جملہ کہہ رہا ہوں، اسی تو دل پہ چوٹ لگے تو دعاؤں میں یاد رکھنا، میں کہوں گا حر فاطمہ کے تقدس کا اتنا خیال، لجام فرس پر ہاتھ نہیں ڈالا، نام فاطمہ تو پیچھے ہٹ گیا۔ اے حر کاش 11 ہجری مدینے میں ہوتا، یہاں فاطمہ کا نام نہیں لیا جا رہا تھا، فاطمہ خود پشتے در تھی اور آواز دے رہی تھی ایھا الضالون المکذبون ماذا تقولون، اے جھوٹو تم کیا کرنے کے لیے آئے ہو۔ ادھر سے آواز آ رہی تھی افتح الباب، فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اے حر کاش تیرا جیسا کوئی تو ہوتا جو کہتا یہ فاطمہ رسول کی بیٹی ہے، اس کے دروازے کو نہ جلاؤ۔ یہاں پر فاطمہ کا تقدس اس نے حر کو حر بنا دیا، اور منزل وہ آئی کہ جب شب عاشور حر کے غلام نے کھانا چن دیا، دسترخوان لگا دیا، تو ایک مرتبہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے آقا دسترخوان لگا ہوا ہے، تشریف نہیں لائیں گے؟
وہ اپنے ہاتھ پکڑا لے کے آیا. بعض علماء سے بیان کرتے ہیں لے کے آیا لشکر اشقیہ کی طرف. اور سنو آوازیں کیا آ رہی ہیں, گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں, رقص سرور کی محفلیں سجی ہوئی تھیں, جام ٹکرانے کی آواز. بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے, اب نام کا حر نہیں اب کام کا حر. اب دیکھو یہ دیکھ لیا نا, دوسری طرف خیام حسینی کی پشت پر آیا. سنو آوازیں کیا آ رہی ہیں, یہاں سے تو تلاوت قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے, دعاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں. غور سے سن, غور سے سن. کا ایسا لگتا ہے جیسے ننھے ننھے بچے التش التش کی صدائیں بلند, ہائے پیاس ہائے پیاس. ایک مرتبہ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا اپنے سر کے ساتھ, کیا کل جنگ ہوگی؟ کہاں جنگ ہوگی, اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر برسیں گے. ایک مرتبہ فیصلہ کر لیا, اب نکلا عزیزوں. بس علماء بیان کرتے ہیں کہ جب نکلا ہے تو کیفیت کیا تھی. وہ جو اس کی جوتیاں تھیں اس کے اندر خاک بھر لی اور اسے اپنے گلے میں ڈال دیا. انتہائی انکساری, انتہائی ذلت. کچھ دور آگے بڑھا اور بعض نے سے بیان کیا. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ حسین کے چہرے پر نظر کیسے ڈالوں گا, رومال کو باندھ دیا, ہاتھوں کو باندھ لیا. اور شہید مطہری نے اس چیز کو بیان کیا کہ فقلب ترسہ, اپنی ڈھال کو الٹا کر لیا. ڈھال کو الٹا کیوں کر لیا؟ جب کسی مارکے میں کوئی ایک ایسا شخص جو سرنڈر ہونا چاہتا تھا, تسلیم, ہم تم سے جنگ نہیں کرتے, تو اپنی ڈھال کو الٹا کر لیتا تھا. اب یہ ڈھال کو الٹا کیوں کر رہا ہے؟ شاید خود بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں وہاں پہنچوں اور در خیمہ پہ سکینہ دیکھے تو ایک مرتبہ اپنے چچا سے کہے, اے چچا وہ حر جس نے ہم پر راستے کو بند کیا تھا اب لڑنے کے لیے آ رہا ہے. تو میں نے اپنی ڈھال کو الٹا کر لیا کہ سکینہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں, معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہوں. بازی تو آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس منزل پر پہنچا کہ جہاں پر سید الشہداء تھے, اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا. حلی التوبہ, مولا کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب عزیزو سوچیں یہ حر کون ہے کہ جو حسین کو کہاں سے کہاں لے کے آیا. اگر حر راستہ نہ روکتا تو حسین کربلا میں نہ ہوتے, اور حسین اگر کربلا میں نہ ہوتے تو حسین کے ننھے ننھے بچے پیاسے نہ ہوتے. تو آپ حریت کو دیکھیں سید الشہداء کی, ایک جملہ نہیں کہا حر تو اب آ رہا ہے. جب میری سکینہ پیاسی ہے تو اب آیا, جب میرا اصغر پیاسا ہے تو نے پہلے نہیں سوچا تھا کہ کس منزل سے حسین کو سختیوں کی گزرنا پڑے گا. ایک جملہ نہیں کہا. جیسے ہی حر نے کہا حلی التوبہ اور جھکا ہوا تھا, مولا نے کہا ارفع راسک, اپنے سر کو اٹھا لے, حر اپنے سر کو اٹھا لے, میں نے بھی تجھے معاف کیا, میری ماں نے بھی معاف کیا. اب عزیزو محسوس کیجئے گا حریت سید الشہداء کو مولا نے محسوس کیا تھا کہ بھرے لشکر کے درمیان میں نے کہا تھا سکلت قوموں کا یا حر, حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو احساس تھا مولا کو کہ حر کے دل کو صدمہ پہنچا ہے, لیکن حر نے میری ماں کی قداست کا خیال کرتے ہوئے, میری ماں کی طہارتوں کا خیال کرتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا. لہٰذا امام نے اس منزل پر چاہا کہ حر کو جواب دے. تو جس نے کہا تھا سکلت قوموں کا یا حر, اسی کے لبوں سے یہ جملے نکلے. گلے سے لگایا حر کو, ماتھے کو چوما اور آواز دی, اے حر تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے. یعنی وہ چاہا کہ وہ شرمندگی جو حر کو تھی اس سے نکلنا چاہا, تو اس طرح سے آواز دی تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے حر. پر یہی وہ منزل تھی. ایک مرتبہ مولا سے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے. اب مقتل کہتا ہے مولا نے فوراً اجازت دے دی. اب یہاں پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ کوئی بھی اگر آیا ہے تو مولا نے تعامل کیا ہے, اجازت دینے میں فوراً اجازت نہیں دی ہے, سوائے علی اکبر کے. جیسے علی اکبر نے اجازت مانگی کہ تقدم ولدی, جاؤ, لیکن کسی اور کو مولا نے اجازت نہیں دی. حر کو اتنی جلدی اجازت کیوں دے دی؟ ایک نفسیاتی پہلو کی طرف ایران کے خطیب ہیں, انہوں نے اشارہ کیا ہے, آقا پناہیاں کہتے ہیں کہ شاید مولا نے اجازت اس لیے دی ہو کہ مولا نہیں چاہتے تھے حر اس سے زیادہ شرمندہ ہو, اس لیے کہ حر اجازت مانگ رہا ہے. اس دوران جو گفتگو ہے اگر طول دو میں اور کہیں ایسا ہو کہ ننھے ننھے بچوں کی صدائے التش حر کے کانوں میں پڑ جائے یا سکینہ تڑپتی ہوئی آ جائے بابا پانی, تو حر کی شرمندگی کس مقام پر ہوگی؟ تو یہ ہے حریت حقیقت میں. مولا نہیں چاہتے کہ وہی شخص جس نے ہمیں روکا
جس نے ہمیں کربلا تک لانے پر جس نے مجبور کیا وہ اس سے زیادہ شرمندہ ہو، لہذا اجازت دے دی، بس میں نے ختم کر دیا۔ دور چلا، کچھ دور چلا تھا، واپس پلٹا تو مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کا راستہ میں نے بند کیا، آپ کو میں یہاں تک لے کے آیا محصور کر کے، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا جائے۔ بیٹے کو بھی لے کے آیا تھا، اجازت دیجیے۔ مولا نے بیٹے کو رن کی اجازت دی، حر کا بیٹا تھا، لڑا، خوب لڑا، زخموں سے چور ہو کر جب زمین کربلا پر آیا تو اپنے باپ کو آواز دی، حر نے کمر کو تھام لیا، لڑکھڑاتے ہوئے چلا اپنے بیٹے کی طرف۔ ایک مرتبہ دور سے جب نظر ڈالی تو دیکھا کوئی بزرگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، بجوں نے ختم کر دیا، کوئی بزرگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ قریب آیا تو حیران و پریشان آقا حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ گیا، کیا دیکھا کہ حر کے بیٹے کا سر ہے، مولا کا زانو ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ شاید آواز دی ہو، مولا اتنا کیا کم تھا، میری توبہ کو قبول کر لیا، اتنا کیا کم تھا مجھے سکینہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دیا، اتنا کیا کم تھا آقا کہ آپ نے میری آرزو کو پورا کر دیا، اتنا کیا کم تھا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دی۔ اے مولا آپ کا زانو میرے بیٹے کا سر ہے، حر کو اس سے زیادہ شرمندہ نہ کریں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ آگے بڑھا، چاہا اپنے بیٹے کی مریت کو اٹھائے، ایک مرتبہ مولا نے بازو کو تھام لیا۔ اے حر ایسا نہیں ہوتا، ارے کہیں ضعیف بوڑھے باپ جوان کی میت کو نہیں اٹھایا کرتے۔ بس یہ دو جملے میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ میں کہوں گا اے حر، ارے آج جوان کی میت کو اٹھانے نہ دیا حسین نے، یہ کہہ کے کہ بوڑھے باپ جوان کی لاش نہیں اٹھاتے۔ اے حر، ارے آجا کربلا کے میدان میں حسین علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہتے، ارے ہمت جواب دے گئی۔ زمین کربلا پہ بیٹھے ایک فکرہ فضائے کربلا میں گونجا، اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے کلیل جوان کی لاش ہے، حسین سے نہیں ہوتی۔ سیعلم الذین ایام پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا اس مختصر سی غزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے جو واسطہ محمد والے محمد کا جو حضرات بھی فرش ادا پر حاضر ہیں، جن کی نیت میں تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں آ سکے، دینی دنیاوی حاجات کو پوری کر لا۔ جو حضرات بھی حج و زیارت کے مشتاق ہیں، توفیق زیارت نصیب فرما۔ جو حضرات بھی محفوظ ہیں، مومن اپنا قرض سے سلوک دوشی عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا میں شکر حریت، شکر حسینی، شکر بندگی عنایت فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شیعہ نے در قرار ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، نظام اسلامی کی حفاظت فرما۔ مراجع کرام علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک